اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں کہ دنیا ابھی بنی نہیں ہے، دنیا کے انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے، پہلے ہی انسان سے تعارف کیا جا رہا ہے کہ نبی آئیں گے۔ اللہ کے رسول کا تعارف پہلے ہی کیا جا رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا، لیکن دنیا کو کیوں بنایا؟ اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، وہ تمام کے تمام انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بزرگ، سب سے افضل، سب سے عظیم وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ افضل انسان دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ کبھی زندگی میں آئے گا۔ سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ یہ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ آئے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ہی دنیا کے اندر شور مچ گیا ہو۔ نبی تو سب ہیں، سارے نبی برحق ہیں، سب کو نبی ماننا ضروری ہے، لیکن کوئی نبی ایسے نہیں ہے جن کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہو کہ نبی آنے والے ہیں۔ آپ اس کو ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ بتائیں۔ سب سے پہلے دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ دنیا بنی نہیں، دنیا کے انسانوں کو اللہ نے بنایا نہیں، ابھی صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ رب العزت سے اپنی بھول کی معافی مانگتے رہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے۔ ایک اسرائیلی روایت ملتی ہے کہ اس کے اندر تقریباً 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی بھول کی معافی مانگی، اور دیگر روایتیں بہت لمبے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا فرمانے کہ اللہ میری بھول کی معافی کر دے۔ اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی رپلائی نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی منہ سے نکلا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں تو میری بھول کی معافی دے دے، فوراً رپلائی آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً جواب آ رہا ہے کہ تمہیں کیسے پتا؟ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا بھی نہیں، ابھی تو اللہ کے رسول پیدا بھی نہیں ہوئے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا نہیں کیا، اللہ کے رسول کے والدین بھی پیدا نہیں ہوئے، دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو صرف تم ہو، تمہیں کیسے پتا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت جب تو نے مجھے بنایا اور میرے جسم کے اندر روح ڈالی ہے، روح ڈالنے کے بعد جو میری آنکھ کھلی ہے، میں نے وہاں پر دیکھا تھا تیرے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں جب ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی عظیم شخصی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عظیم ہستی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں کہ دنیا ابھی بنی نہیں ہے، دنیا کے انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے، پہلے ہی انسان سے تعارف کیا جا رہا ہے کہ نبی آئیں گے۔ اللہ کے رسول کا تعارف پہلے ہی کیا جا رہا ہے، لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک نبی آئیں گے، اور اتنے افضل ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کا نام جڑا ہوا نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کو بھی ماننا ہوگا، اللہ کے رسول کو بھی ماننا۔ کوئی انسان صرف لا الہ الا اللہ کہے اور کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف محمد الرسول اللہ کہے کامیاب ہو جائے، اب بھی نہیں ہو سکتا، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے انسان پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اللہ کے رسول کا تعارف فرما لیں۔ آگے چلتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی،
آپ سمجھاتے رہے لیلا و نہارا کہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی سمجھایا, میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی سمجھایا, ان کو تنہائی میں سمجھایا, سب کے سامنے سمجھایا, لیکن قوم ماننے والی نہیں تھی. قوم نے آپ کی بات نہیں مانی. اللہ رب العزت نے پانی کا عذاب بھیج دیا. جن لوگوں نے آپ علیہ السلام یعنی حضرت نوح کی بات مانی تھی وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے, اللہ نے ان کو بچا لیا, باقی سب کو ڈبو دیا. میرے محترم بزرگوں, اس وقت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بوڑھی عورت ملی. بتانا واقعہ مقصد نہیں ہے, آپ بہت توجہ رکھیں, اللہ کے رسول کی عظمت بتانا مقصد ہے. ایک بوڑھی عورت ملی, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دے کہ میرے بچے جو ہیں بچپن میں مر جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ میرے بچے بچپن ہی کے اندر مر جاتے ہیں, آپ دعا فرما دے اللہ ان کو عمر دے دے, لمبی عمر دے, زندگی دے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر میں بچپن میں مرتے, کتنی عمر میں مر جاتے ہیں؟ کہا کہ تقریباً 200-250 سال کے اندر مر جاتے ہیں. 200-250 سال کی عمر کیا بتا رہی ہے؟ بچپن میں مر جاتے ہیں. چونکہ وہاں تو ملنی ہے کتنی عمر, 900 سال, 1000 سال, 1100 سال عمر ملنی ہے, تو بچپن میں مر جاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو کہتی ہو ایک امت آئے گی, ایک نبی آئیں گے, ان کی امت کی عمر کتنی ہوگی؟ 60-70 سال, 60 سے لے کے 90 سال کی اوسط کی ان کی عمر ہوگی. فرمایا اچھا اتنی سی عمر ہوگی ان کی؟ 950 سال, 250 سال کا بچہ بتا رہی ہے, بچہ بچپن میں مر گیا, تو 60 سال کی عمر کتنی سی ہوگی؟ اچھا اتنی عمر مر جائیں گے؟ تو کہا تو پھر تو مکان بھی نہیں بنائیں گے, پھر تو گھر بھی نہیں بنائیں گے. کہاں گھر تو ایک سے بڑھ کے ایک بنائیں گے. ہوتا نہیں ہوتا, پڑوسی سے اچھا مکان بنانا ہے, اس سے اونچا بنانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ادھار لوں, قرض لوں, لون لوں, کچھ بھی کرو, اس سے اونچا مکان بناتا بیٹھوں گا. فرمایا اچھا اگر مجھے وہ عمر ملے, یعنی اس ٹائم کے اندر میں پیدا ہوتی, اتنی عمر تو میں ایک سجدے کے اندر گزار دوں. 60-70 سال کی عمر تو میں ایک سجدے کے اندر گزار دیتی. فرمایا کہ وہ مکان نہیں بنائیں گے. لیکن میرے محترم بزرگ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے آگے چل کر بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کا تعارف فرمایا ہے. اس واقعے سے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نا کہ کیا ہوگا, ایک امت آئے گی, ایک نبی آئیں گے, کہ ان کی امت کی عمر کتنی ہوگی. کس کے بارے میں بتایا جا رہا؟ اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے بعد کچھ انبیاء چھوڑ رہا ہوں, بیچ میں لمبا واقعہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کتنی قربانی دلوائی. بچہ پیدا بوڑھی عمر کے اندر, بڑی عمر کے اندر, بڑھاپے میں اولاد ہوئی, اس کو بھی جنگل میں چھوڑنے کا حکم فرما دیا. بچہ بڑا ہوا, ساتھ چلنے کے لائق ہوا, اب اس کو کیا فرما دیا؟ اب اس کو ذبح کرنا ہے. وہاں پر بھی میرے محترم اس کو ذبح کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے دمبے کو بھیجا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. تو وہاں پر بھی پھر آگے چلے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی, اللہ نے جب ان کو امتحان میں پاس ہو گئے, اللہ رب العزت نے ان سے کہا کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اللہ رب العزت میری اولاد میں ایسا نبی دے دے جو ساری دنیا کو روشن کر دے. اور وہ کون ہے؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ آپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کر رہے گا. آخری نبی ہے, اللہ رب العزت ان کے ذریعے پوری دنیا کو روشن فرمائیں گے. مطلب آگے بیچ میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے رہے آپ علیہ السلام کے اتنے عظیم شخصیت. آگے چلتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا. اس سے آگے چلنے کے بعد حضرت سب سے آخری نبی یعنی حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے, بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریاں تھی بڑی بڑی اللہ کے دین کو پہنچانا اور دین کی باتیں بتانا, ایسے ہی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آخری نبی کا اعلان کرنا. اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو زندہ اٹھا لیا, زندہ ہی بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اور موت بھی نہیں آئی, اللہ رب العزت نے زندہ انہیں اٹھا لیا. اس کی وجہ بہت ساری وجہ ہوں گی, لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان فرمانا تھا. اس کی اعلان فرمانے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والد کا بھی کیا نہیں کیا, والد کا بھی انتظار نہیں فرمایا. بنا والد کے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا, اور جب آ گئے دنیا کے اندر پیدا ہو گئے, اعلان کر دیا آپ علیہ السلام آخری نبی ہے, نبی آئیں گے. ان کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اتنے بھی موقع نہیں دیا کہ ان کی موت آئے, اللہ نے زندہ اٹھا لی.
کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کام تم نے کر دیا، اللہ نے زندہ انہیں اٹھا لیا۔ میرے محترم بزرگوں، اتنی بڑی عظیم الشان سختی ہے، اتنی بڑی عظیم الشان اللہ رب العزت نے ان کو ذمہ داری دی تھی، اور ایسی عظیم ہستی ہے کہ میرے محترم بزرگوں جن کے ہم نام لیوا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے میرے محترم بزرگوں، ورنہ جس طریقے پر پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا ہے، اب سے پہلے ہم لوگ ہلاک ہو چکے ہوتے۔ قوم لوط پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، کیا جو قوم لوط کے اندر جس وجہ سے اللہ رب العزت نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تھا، ہم اور آپ یہ غور کریں، کیا وہ عمل اس امت کے اندر نہیں ہو رہا؟ جن وجہوں پر اللہ رب العزت نے عذاب کو بھیجا ہے، وہ تمام کے تمام کام اس امت کے اندر بھی آج پائے جانے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہلاک نہیں فرما رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے، آج ہم سب یہاں پر صحیح سالم موجود بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں چھوٹی سی بات ایک عرض کر دوں۔ دیکھیں، ایک تو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو معاف فرمایا تھا کہ ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم دنیا کو نہ بناتے، پیدا کرنا تھا اس لیے دنیا کو بنایا اور ان کے صدقے میں تمہیں معاف فرما دیا۔ میرے محترم بزرگوں، ایک ہے دنیا کے اندر بھیجنا، مقصد ہے، اور ایک مطلب ہے۔ آپ یہ دیکھیں، قرآن حدیث کا کہتی ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس لیے تاکہ دنیا کو بنانا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو قرآن کو مانیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دونوں باتیں اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہیں۔ نظر کا کیا ہے؟ نظر کا فیر ہے، سمجھنے والے کے سمجھ میں فرق ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے مطلب۔ مقصد آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا ہے، آپ کے صدقے میں بنایا۔ دیکھیں یہاں پر میں بیٹھا ہوں، مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں سے خطاب۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے 12 ربیع الاول، یہ جلسہ ہے، وجہ ہے جلسہ۔ ایک صاحب آئے، اس نے پوچھا کہ امام صاحب یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ 12 ربیع الاول اس لیے بیٹھے ہیں۔ دوسرے صاحب سے پوچھا یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی پہلے نے کہا 12 ربیع الاول اس لیے بیٹھے ہیں، دوسرے نے فرمایا کہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ گھوم گیا آدمی، یار ایک کہہ رہا 12 ربیع الاول اس لیے بیٹھے ہیں، ایک کہہ رہا کہ بھائی بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ 12 ربیع الاول ہے، بیٹھنے کی وجہ یہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں سے خطاب ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا ہے، بنانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دین کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دیکھو مقصد ہے اور مطلب ہے، لیکن اس چیز کے اندر سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے، چھوٹی سی بات کو کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اصل انسان وہ ہے، صرف خوشی منانا اس پر اکتفا نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو آپ علیہ السلام کو دین دیا ہے، اس دین کو لے کر ساری امت کے اندر پھرنا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پھرے ہیں، لوگوں کو دین کی بات بتائی ہے، دین سمجھایا ہے، چھوٹے بڑے مسئلے بتائے ہیں، وہی طریقے کو اپنانا۔ آپ علیہ السلام خود بھی پھرے ہیں، پھرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھی اسی کام پر لگایا کہ میں بھی پھرا ہوں، تم بھی پھرو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ یہی ہے کہ انسان خود بھی دیندار اپنی ذات سے بنے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔